بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم رات کے اندھیرے میں کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ وہ سب بھی رنگ بدلنے والے تھے، کبھی مردہ تو کبھی زندہ، اور ان کے درمیان وہ پھنس گیا تھا۔ اس تباہ شدہ بگی میں سفر کرنے والے وہ لوگ کون تھے، یہ جاننے کے لیے کہانی میں ہمارے ساتھ رہیے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ اگرچہ ان حالات و واقعات کو تقریباً 30 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن مجھے اب بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کل کی بات ہے۔ اس عرصے میں یہ کہانی میں نے صرف ایک شخص کو سنائی تھی اور اس نے رازداری کا وعدہ کیا، لیکن اب اس کا انتقال ہو چکا ہے، تو سوچتا ہوں کہ آپ کو سنا دوں۔ آپ ان باتوں پر یقین کریں یا نہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تقریباً 30 سال قبل جب شکار کا سیزن بند ہونے میں 2 ہفتے رہ گئے تھے، ایک دن میں نے اپنی بندوق اٹھائی اور بیوی سے یہ کہتے ہوئے شکار کو نکل پڑا کہ شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ شکار کی تلاش میں پھرتا رہا مگر مجھے کوئی چرند پرند نہ ملا، تو میں نے واپس جانے کا ارادہ کر لیا۔ جلدی مجھے احساس ہو گیا کہ میں راستے سے بھٹک گیا ہوں اور مجھے صحیح سمت کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ اب ہلکی ہلکی بارش کے بعد برف گرنا شروع ہو گئی تھی اور میرے چاروں طرف تا حد نظر زمین پر برف کی سفید چادر پھیلتی جا رہی تھی۔ ایک طرف برف کا گرنا اور دوسری طرف شام کی آمد سے میں کچھ خوف زدہ ہو گیا، اور ایک جگہ رک کر میں نے آنکھوں پر ہاتھ کا سایہ کرتے ہوئے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کہیں سے بھی کوئی دھواں اٹھتا نظر نہ آیا کہ میں سر چھپانے کے لیے کسی مقام کی تلاش میں چلتا رہوں۔ میں اللہ کا نام لے کر ایک سمت چل پڑا اور تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد مدد کے لیے آوازیں بھی لگاتا رہا، لیکن کہیں سے بھی کوئی جواب نہ آیا۔ میں نے ناشتے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کھایا تھا، لہٰذا بھوک بھی شدت اختیار کر رہی تھی اور سردی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کا اندھیرا بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ اس وقت مجھے اپنی بیوی بہت یاد آئی جو ریسٹ ہاؤس میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہماری شادی محبت کی شادی تھی اور ابھی اس شادی کو صرف 2 ہی مہینے ہوئے تھے۔ نکلتے وقت میں نے اسے شام سے پہلے واپس آنے کا کہا تھا اور اب یہ سوچ رہا تھا کیا میں شام تک اس کے پاس پہنچنے کا وعدہ نبھا بھی سکوں گا۔ میرے ذہن میں وہ کہانیاں ابھرنے لگی جب لوگ راستے کی تلاش میں برف میں چلتے چلتے کبھی نہ اٹھنے کے لیے سو جاتے تھے۔ کیا میں بھی ان لوگوں کی طرح اس برف میں دب کر مر جاؤں گا؟ کیا یہ برف کی چادر مجھے جیتے جی نگل لے گی؟ یہ میری بیوی کے لیے کتنا دردناک وقت ہوگا۔ یہ سوچ کر میں چند قدم چلنے کے بعد زور زور سے چلا کر مدد کے لیے پکارتا رہا۔ پھر اچانک مجھے ایک جگہ اپنی پکار کے جواب میں ایک ہلکی سی آواز سنائی دی، تو میں سمجھا مجھے دھوکا ہوا ہے۔ یہ میرے ذہن کی غلط فہمی ہے یا میری اپنی ہی آواز کی بازگشت؟ میں اس بار زور سے چلایا۔ جوابی آواز کے ساتھ دور سے مجھے ٹمٹماتی ہوئی روشنی کی جھلک بھی دکھائی دی۔ میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، لہٰذا اس کی طرف دوڑنے لگا۔ جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو دیکھا کہ وہ ایک بوڑھا شخص تھا جس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ اس نے لالٹین اونچی کر کے میرے چہرے کو دیکھا اور کہا، یہ اللہ کا شکر کس لیے؟ تمہارے ملنے کے لیے، ورنہ میں تو اس برف زار میں بھٹک کر مر جاتا۔ ہاں، کبھی کبھی لوگ بھٹک کر بھی مر جاتے ہیں، اگر خدا چاہے تو تم بھی مر سکتے ہو۔ مجھے بوڑھے کی یہ بات اچھی نہیں لگی تو میں نے کہا، اگر خدا کی مرضی ہے کہ میں بھٹک کر برف میں گم ہو جاؤں تو اب میں اکیلا نہیں بھٹکوں گا، اب بھٹکا بھی تو تمہارے ساتھ بھٹکوں گا اور مرا تو بھی تمہارے ساتھ ہی مروں گا۔ اب یہ بتاؤ، یہاں سے کوئی قصبہ یا گاؤں کتنی دور ہے جہاں سے سڑک گزرتی ہے؟ یہاں قصبہ جہاں سے سڑک گزرتی ہے یہاں سے 25 میل دور ہے، اور نزدیک ترین گاؤں گدائی ہے جو یہاں سے تقریباً 10 میل دور ہے، اس نے جواب دیا۔ اور تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس طرف۔ میرے خیال میں تم اس وقت گھر جا رہے ہو سکتا ہے، اس نے بے نیازی سے جواب دیا۔ تب میں بھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر ہی چل رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تمہیں اندر نہیں آنے دے گا۔ وہ کون؟ میرا مالک، اس نے جواب دیا۔ چلو تم راستہ دکھاؤ، مجھے یقین ہے تمہارا مالک مجھے کھانا اور رات بسر کرنے کی جگہ ضرور دے گا۔ اچھا، اگر تمہیں یہ یقین ہے تو تم کوشش کر کے دیکھ لو۔
لو۔ اب شام ہو چکی تھی اور برف باری میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بوڑھا خاموشی سے آگے آگے اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، حتیٰ کہ اندھیرے میں ایک بہت بڑی دکان کا ہیبلا نظر آیا تو میں نے اس سے پوچھا، کیا یہی تمہارا گھر ہے؟ اس نے مجھے جواب دینے کی بجائے جیب سے چابی نکالی اور بیرونی دروازہ کھولنے لگا۔ میں اس کی پیٹھ کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ جو ہی اس نے دروازہ کھولا میں اسے دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گیا، کیونکہ اس کی باتوں اور پرسرار رویے سے مجھے شک ہو گیا تھا کہ کہیں وہ داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند نہ کر لے۔ یہ ایک حال تھا جو مختلف چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف فرش سے چھت تک گندم اور مکئی کی بوریاں تھی تو دوسری طرف آٹے کے تھیلے تھے۔ فرش پر ہر طرح کا زرعی ساز و سامان بکھرا ہوا تھا اور چھت سے خشک گوشت اور سبزیاں لٹک رہی تھی۔ فرش کے درمیان ایک بڑی سی توپ نما چیز پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ میں نے پردہ ہٹایا تو 4 پہیوں والی ایک بہت بڑی دوربین تھی، جس کے لینس کا قطر غالباً 20 انچ کے قریب تھا۔ شاید یہ ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے تھی۔ میں ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی تو اس بوڑھے نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ تمہارے لیے ہے، وہ سامنے دروازہ ہے، اس کے اندر چلے جاؤ۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر اندر داخل ہوا تو اس کمرے میں میرے لیے حیرت اور تجسس کے لیے بہت کچھ تھا۔ ایک بڑی سی میز پر بے شمار کاغذات اور نقشے وغیرہ بکھرے ہوئے تھے۔ میز کے پیچھے ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا سر بڑا اور بال برف کے گالوں کی طرح سفید تھے۔ پیشانی چوڑی اور قد 6 فٹ سے بھی زیادہ تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے خوفناک کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ یہاں کیسے آئے اور کیا چاہتے ہو؟ آپ نے ایک ہی سانس میں 3 سوال کاٹ ڈالے۔ میرا نام رفیق ہے، صبح شکار کے لیے نکلا تھا، راستہ بھٹک کر برف باری میں چلتا ہوا آیا ہوں، کھانا اور رات بسر کرنے کے لیے ٹھکانا چاہتا ہوں، میں نے جواب دیا۔ اس کے ماتھے پر بال آ گئے۔ وہ قدرے کرخت انداز میں بڈھے نوکر کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، عبدل، تمہاری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم اس اجنبی کو اندر لے آئے؟ میں اسے اندر نہیں لایا مالک، یہ مجھے دھکیلتے ہوئے اندر آ گیا ہے۔ میں اس عمر میں اس 6 فٹ آدمی کا مقابلہ کیسے کر سکتا تھا؟ اب مالک نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم اپنے آپ کو قانون دان کہتے ہو، یہ بتاؤ تمہیں اس در اندازی کا حق کس طرح حاصل ہوا؟ اس طرح جیسے ایک ڈوبتے ہوئے شخص کے پاس سے ایک کشتی گزرے اور وہ اپنے تحفظ اور جان بچانے کے لیے اس کا کوئی حصہ پکڑ لے۔ باہر اب تک کئی انچ برف پڑ چکی ہے اور ابھی بھی برف باری جاری ہے۔ میں اگر اس برف باری میں باہر رہتا تو صبح تک برف میرے مردہ جسم کو نگل جاتی۔ وہ کھڑکی کے پاس گیا، اس کا ایک پھٹ کھول کر دیکھا تو بولا، تم ٹھیک کہتے ہو اور رات بھر یہاں ٹھہر سکتے ہو۔ اس نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نوکر سے کہا، عبدل کھانا لے آؤ، اور دوبارہ میز پر پڑے کاغذوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی بندوق ایک طرف رکھی، کرسی کو آتش دان کی طرف کسکسایا اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ گویا یہ کمرہ حال سے چھوٹا تھا، لیکن اس میں بھی چیزوں کی بھرمار تھی جنہیں میں تجسس سے دیکھ رہا تھا۔ دیواروں پر مختلف نجوم کی اشکال بنی ہوئی تھی اور فارمولے جیسی عبارت لکھی تھی۔ نہ صرف الماریاں بلکہ کمرے میں موجودہ کرسیاں بھی کتابوں سے بھری تھی اور قسم قسم کے نقشے بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ کھلی الماریوں میں مختلف قسم کے آلات رکھے تھے جن کے بارے میں میری معلومات صفر کے برابر تھی۔ ایک کھلی الماری میں سائنس کے آلات، شیشے کی سراہی نما بوتلیں، ٹیسٹ ٹیوب اور ایک خوردبین رکھی ہوئی تھی اور ساتھ ہی کچھ کیمیکلز کے ڈبے بھی پڑے ہوئے تھے۔ آتش دان پر نظام شمسی کا ایک ماڈل اور کمرے کے وسط میں ایک پیانو رکھا تھا جس پر عجیب شکلیں بنی ہوئی تھی۔ میں ان چیزوں کو حیرت سے تک رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ شخص کیا ہے اور کب سے اس ویرانے میں اس طرح رہ رہا ہے۔ اتنے میں عبدل کھانا لے کر آیا تو اس نے کاغذوں سے توجہ ہٹا کر مجھ سے کہا، آؤ کھانا کھا لیں۔ میرے لیے گوشت، انڈے اور روٹی تھی جسے دیکھ کر اس نے کہا، اسے شہد جیسی پرتکلف دعوت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے جو کچھ ہے حاضر ہے۔ میں ان چیزوں پر ٹوٹ پڑا۔ میں نے دیکھا عبدل نے اس کے لیے ایک پیالہ دلیا اور ایک مگ دودھ لایا تھا۔ میں نے خاموشی سے کھانا ختم کیا اور جب عبدل برتن لے کر چلا گیا تو میں نے اپنی کرسی آتش دان کے قریب کر لی۔
मेरी हैरानी की हद न रही जब इसने भी अपनी कुर्सी आग के करीब कसकसाई और घुटनों पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखते हुए बोला, मैं एक तवील अरसे से इस वीराने में तन्हाई की जिंदगी गुजार रहा हूँ। इस दौरान में मैंने कोई अखबार नहीं पढ़ा। मुझे मालूम नहीं कि आज की दुनिया में क्या हो रहा है। पिछले 25 सालों में मैंने कोई अजनबी चेहरा नहीं देखा। तुम पहले आदमी हो जो मेरे घर आए हो। क्या तुम बराए मेहरबानी मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ बताना पसंद करोगे? आप पूछिए, मैं कोशिश करूंगा कि जहां तक हो सके आपको मालूमात दे सकूं। इसके सवालात ज्यादातर सियासी तहकीकात और इंसानी तरक्की के बारे में थे। मुझसे जहां तक हो सका बताने की कोशिश की। फिर इसने खुद ही बोलना शुरू कर दिया। इस दौरान में वो मिस्री तारीख और फ़िरौने मिस्र के बारे में बोलता रहा। फिर कसरात और बकरात के बाद इसने माफूक और फितरत तरीके से ज़ाहिर होने वाली रूह खबीसा और भूतों के मुतालिक बोलना शुरू कर दिया कि ये मखलूक को कैसे तंग करती है। कहने लगा, ये सब गैर मानूस चीजें ज़ईफुल इत्काद लोगों के लिए हैं। साइंसदान हर चीज को मानने से मुनकर हैं जो इनकी लेबॉरेटरी के टेस्ट में नताइज बरामद ना करे। वो इन लोगों को ख्वाबों की दुनिया में बसने वाले लोग कहते हैं। मैंने साइंसी तहकीकात के अलावा माफूक और फितरत रूहों और भूतों के बारे में भी सोचा है। इन सब बातों की वजह से लोग मुझे पागल समझते थे, इसलिए मैंने दुनिया से किनारा कशी कर ली और एक सदी से मैं इस तन्हाई में अपने तजर्बात कर रहा हूँ और इन पर किताब लिख रहा हूँ। मैं अपने काम में मसरूफ हूँ। मैं दुनिया को भूल गया और दुनिया मुझे भूल गई है। वो यकदम उठकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ और बाहर देखते हुए बोला, अब बर्फ गिरना बंद हो चुकी है। इस पर मैं चौंक उठा और खुद कलामी के अंदाज में बोला, काश इस वक्त मैं ये बर्फ का समंदर पार कर सकता, लेकिन मैं कस्बे तक 20 मील का फासला पैदल कैसे तय कर सकता हूँ। इस कहानी का बकिया हिस्सा देखने के लिए पार्ट 2 का विजिट करें। इसके साथ ही अब मुझे दें इजाजत। मिलते हैं इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।